السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، رجب کی 27ویں تاریخ یہ حضور کے سفر معراج کے حوالے سے بڑی مشہور ہے کہ رجب کی 27ویں کو اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج عطا فرمایا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز حضور کے اس معراج ہی کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک چیزیں ہیں آپ حضرات سمجھ لیجئے گا حضور کے معراج کے حوالے سے جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 15ویں پارے کی ابتدا، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا جس آیت سے ہو رہی ہے، اور ہمارے اکثر بیشتر خطباء علماء جب سفر معراج کو بیان کرتے ہیں تو اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر دو ایک تین چیزیں ہیں سمجھنے والی، وہ ذرا سمجھ لیجئے گا۔ حضور کا سفر جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک ہے، اللہ کی بارگاہ تک ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔
یہ جو پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا۔ اس کو اسرا بھی بولتے ہیں۔ دوسرا حصہ مسجد حرام سے اوپر آسمانوں تک، مسجد اقصی سے آسمانوں تک، یہ سارے کا سارا حصہ، اس کی ساری تفصیلات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی۔ اس کے لیے جو خصوصی لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ معراج کا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک حصہ، اس کے لیے جو خصوصی لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسرا کا ہے، اور اقصی سے لے کر آسمانوں تک یہ دوسرا حصہ، اس کے لیے معراج کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب تیسری چیز اس سفر سارے میں یہ ہے کہ امت کے اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ معراج یا یہ اسرا جو ہے، یہ حضور کو اللہ رب العزت نے جسمانی عطا فرمایا تھا۔ حضور بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے، اور امت کے کچھ علماء جن کی تعداد بہت کم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضور کو جو معراج یا اسرا نصیب ہوا تھا، یہ حالت نوم میں آپ کی روح کو کروایا گیا تھا۔ یہ اختلاف امت کے اندر موجود ہے۔ ایک چوتھی چیز کہ حضور جب اللہ کے حضور تشریف لے گئے، اللہ کے پاس تشریف لے گئے، آیا حضور نے اللہ کو آمنے سامنے جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس طرح دیکھا یا نہ دیکھا تھا، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد، میں جو چیز بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس اسرا کا جو بنیادی مقصد بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم حضور کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ یہ سارا سفر اسرا کا، معراج کا، حالت بیداری میں ہے، حالت نوم میں ہے، اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں، یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں۔ پرائمری جو چیز ہے، اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ ہمیں ان نشانیوں پہ فکر رہنی چاہیے کہ حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا، وہ کون سے جرائم ہیں جو حضور کی امت میں ہیں، اور اس کی تمثیل اللہ رب العزت نے حضور کو دکھا دی۔ جنت کا ماجرا کیا ہے، جہنم کا ماجرا کیا ہے، ہماری نظر اس پہ رہنی چاہیے بجائے ان اختلافی مسائل پہ، ان الجھنے پہ۔ ان مسائل میں ہم الجھ کر رہ جائیں اور اسرا کا، معراج کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہم بھول جائیں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ یہ معراج کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کروں۔ آئندہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز یہ جو نشانیاں اللہ نے حضور کو دکھائیں وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ صرف آج اس سفر ہی کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ آیت کا سمپل سا ترجمہ ہے۔ اب الفاظ کو ذرا سمجھیے گا توجہ کے ساتھ۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کا لفظ بولا ہے، سبحان کا لفظ بولا ہے۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے تباعد، دوری، عربی لغت کے اعتبار سے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم سبحان کا لفظ بولتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، دور ہے۔ اس ذات کو کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی عاجزی، کسی قسم کا کوئی عجز کچھ نہیں، وہ پاک ہے ہر قسم سے۔ اسرا اس کا مطلب ہوتا ہے رات کو چلنا، رات کے سفر کو عربی زبان میں اسرا بولتے ہیں۔ رات کے وقت بعبدہ ہی، اپنے بندے کو لے گیا، لیلاً، رات۔ جب اسرا کا مطلب رات کا سفر ہے تو دوبارہ اللہ رب العزت نے لیل کا لفظ کیوں بولا؟ اس لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب اسرا کا لفظ بول دیا تو اس کا مراد بھی یہی ہے کہ رات کو اللہ رب العزت اپنے بندے کو لے گیا۔ تو یہ آگے جا کر لیل کا لفظ جس کا مطلب رات ہوتا ہے، یہ کیوں بولا ہے؟ اس لیے
لیلن یہاں نکرہ ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری رات کا یہ سفر نہیں تھا، رات کا ایک حصہ، کچھ حصہ تھا۔ یہ عربی گرامر اگر سمجھیں تو ترجمہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیلن اللہ رب العزت نے یہ اس لیے لفظ بولا تاکہ سمجھ آ جائے عربوں کو، عربی جاننے والوں کو، کہ یہ ساری رات کا سفر نہیں تھا بلکہ رات کے کچھ حصے کا، کچھ لمحے کا سفر تھا۔ من المسجد الحرام، حرمت والی مسجد یعنی ہمارا کعبہ، ہمارا قبلہ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کو ہم بیت المقدس بولتے ہیں، بیت المقدس بولتے ہیں۔ اس کو مسجد اقصیٰ کیوں بولا جاتا ہے؟ اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور کی کوئی چیز، دور کی کوئی چیز، اس کے لیے اقصیٰ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو بیت المقدس کو اللہ رب العزت نے اقصیٰ کا نام اس لیے دیا کہ یہ مکہ مکرمہ سے بہت دور کی مسجد تھی، دور کی مسجد تھی، اس لیے اس کو اقصیٰ کا لفظ بولا گیا۔ مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ یہ بیت المقدس جو موجودہ فلسطین کا علاقہ ہے، یہ کسی دور میں شام کا علاقہ ہوا کرتا تھا۔ یہ فلسطین شام ہی کا، ہمارے لٹریچر میں، ہماری تاریخ میں یہ بیت المقدس شام ہی میں لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ یہ بعد میں باؤنڈریز لائن کھینچی گئی، یہ فلسطین ہے، یہ اردن ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ بہرحال اس دور میں یہ سارے کا سارا علاقہ شام ہی کا علاقہ تصور کیا جاتا تھا۔ تو مسجد اقصیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس برکت سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس سے مراد دو چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ رب العزت نے وہاں باغات، پھل اور پھول جیسے درخت پیدا کیے، نہریں پیدا کی، اور دوسرا برکت یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے انبیاء کا مدفن ہے۔ اللہ کے انبیاء سب سے کثیر تعداد میں روئے زمین کے اس ٹکڑے میں اللہ کے انبیاء دفن ہیں، اس لیے یہ برکت والی جگہ ہے۔ دنیا کے کسی اور حصے میں اتنے اللہ کے انبیاء نہ تشریف لائے نہ دفن ہوئے جتنا بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ کے انبیاء تشریف فرما ہے۔ یہ برکت ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ یہ آیت کا ایک مختصر ترجمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھا ہے، امید ہے سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے بعد میں حضور کا سفر جو ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ اس دور میں جتنے بھی گھر تھے یہ مسجد حرام کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر ہی ہوا کرتے تھے، اس لیے حضور جس گھر میں تشریف فرما تھے وہ گھر تھا ام ہانی کا، جو حضور کی چچا زاد بہن حضرت ابو طالب کی دختر تھی۔ حضور ان کے گھر میں تشریف فرما تھے، اس لیے اس کو مسجد حرام بولا گیا، کیونکہ وہ سارے کا سارا علاقہ حرم کا تھا، اور حرم سارے کا سارا جو ہے یہ مسجد ہے، حرم سارے کا سارا مسجد ہے۔ بہرحال حضور ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ حضرت جبریل آپ کو لینے کے لیے آئے۔ کئی دفعہ یہ ساری تفصیلات بیان کی ہیں، میں مختصر طور پر یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور کو جگایا گیا، حضور کا سینہ مبارک جو ہے یہ شق کیا گیا، اور حضور کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھو کر اس میں نور اور حکمت بھرا گیا۔ اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں، یہ اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ بہرحال ہمیں روایات میں جو ملا وہ یہ ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سواری پیش کی گئی، جس کو اپنی زبان میں ہم نے سنا ہے براق کہا جاتا ہے۔ حضور نے اس کی کیفیت کیا فرمائی؟ حضور نے فرمایا وہ سفید رنگ تھا، گدھے سے ذرا بڑھ کر تھی، خچر سے ذرا کم تھی، یہ اس کی کیفیت تھی۔ گدھے سے ذرا بڑی تھی سواری، خچر سے ذرا کم تھی، سفید اس کا رنگ تھا۔ حضور کو جب سواری پیش کی، حضور نے سوار ہونا چاہا، وہ سواری ذرا بت کی، اڑی کی، جس کو پنجابی میں بولتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سواری کو ذرا ڈانٹ کر یہ ارشاد فرمایا، کیا براق تجھے نہیں معلوم کہ تجھ پر سوار ہونے والے کون ہیں؟ ان سے قبل نہ ان کے بعد اتنی عظیم المرتبت شخصیت تم پر سوار نہیں ہوگی۔ اس براق پر اللہ کے دیگر انبیاء بھی سواری کر چکے ہیں، جس طرح روایات میں ملتا ہے۔ تو حضور سے پہلے حضور جتنا معزز
حضور جتنا اللہ کے ہاں اعلیٰ شان اور مقام اور مرتبے والا تجھ پہ سوار نہیں ہوا، اور حضور کے بعد بھی اتنی شان اور مقام اور مرتبے والا تجھ پر سوار نہیں ہوگا۔ حضور کے بعد اس لیے سوار نہیں ہوگا کہ حضور کے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہے، کائنات میں قیامت آ سکتی ہے لیکن حضور سے بڑھ کر یا حضور جتنا بھی کوئی اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبریل نے سواری کو ڈانٹا تو وہ پسینے سے شرابور ہو گئی، پسینے سے شرابور ہو گئی اور بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑی ہو گئی، اور حضور اس پر تشریف فرما ہوئے، براجمان ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ جہاں اس کی نگاہ کی انتہا جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم جانتا تھا۔ یہ کیا تیزی تھی، کیا سپیڈ تھی، یہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے۔ بہرحال مسجد حرام سے حضور مسجد اقصی تشریف لائے، اللہ کے دیگر انبیاء جو تھے وہاں تشریف فرما تھے۔ حضور کی امامت میں سب نے نماز ادا کی، حضور کی امامت میں سب انبیاء نے نماز ادا کی۔ یہ آج ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ عرصے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ حضور نے وہاں جا کر نماز پڑھائی، امامت کروائی، نماز کا وقت تھا، سب انتظار میں تھے کہ کون امامت کروائے گا، کہ تمام انبیاء تھے۔ جس طرح اگر ایک جگہ پہ تمام علماء کرام جمع ہوں تو انتظار کرتے ہیں کہ کون جو ہے وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا، اسی طرح یہ تمام انبیاء جمع تھے، انتظار میں تھے کہ کون آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا۔ تو یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، بیان کرتے آ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز کون سی تھی؟ عشاء کی نماز پڑھ کر تو حضور گھر تشریف لائے، اور صبح کی نماز پھر حضور نے گھر آ کر ادا فرمائی اپنی قوم کے اندر۔ تو یہ رات کے وقت نماز کی کون سا وقت تھا کہ جس کی امامت حضور نے انبیاء کی کروائی؟ بہرحال یہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ تہجد کی نماز ہو۔ ہمارے لیے تہجد کوئی معنی نہیں رکھتا، ہم عشاء پڑھ لیں، صبح فجر اٹھ کر پڑھ لیں تو ہمارے لیے ثواب ہے، لیکن حضور کے لیے اللہ رب العزت نے تہجد کو پہلے فرض رکھا لیکن بعد میں نفل کر دیا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تہجد چھوڑی نہیں تھی۔ اولیاء صالحین اور انبیاء کا شیوہ ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور نماز ادا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہی تہجد کی نماز ہو۔ بہرحال حضور نے امامت کروائی، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے آگے جو آسمانوں کا سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے کے اندر شراب تھی، دوسرے کے اندر دودھ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو منتخب فرمایا اور نوش فرمایا۔ جبریل امین کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اگر آج آپ شراب قبول کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، بہک جاتی۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو چنا ہے اور آپ کی امت جو ہے یہ فطرت پہ قائم رہے گی۔ بہرحال وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں پہ، 6 اور 7ویں پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے انبیاء حضرت آدم سے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ایک ہی دوسرے آسمان پہ، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، ان تمام انبیاء سے حضور کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب پہلے آسمان پہ جاتے ہیں اور وہاں تشریف فرما ہیں حضرت آدم جو ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، تو ان کے دائیں طرف بھی کچھ اولاد ہے، بائیں طرف بھی، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ جبریل امین سے پوچھتے ہیں، حضور کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ان کی دائیں طرف ان کی نیک اولاد ہے، جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ان کے بائیں طرف ان کی بری اولاد ہے، گناہ گار اولاد ہے، جہنمی، ان کو دیکھتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انبیاء وہاں ملے، جن کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کی شکل و شباہت بھی کچھ طرح بیان کی۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس طرح قبیلہ ازدشنو، یہ عرب کا قبیلہ تھا، ان کے لوگ لمبے ترنگے گھنگریالے بال اور بڑے سخت قسم کے جسم ہوتے ہیں، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرح لگتے تھے۔
حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اسی طرح جس طرح کوئی شخص گوڑا چٹا لال سرخ رنگ ہو، نہا کر نکلا ہو، بالکل مسکراتا ہوا، بالکل پاک صاف چہرہ، اسی طرح حضرت عیسیٰ لگتے تھے کہ بالکل سرخ رنگ کے، جس طرح ابھی غسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں اور بالوں پہ جو ہے وہ پانی کے قطرے ہوں، اسی طرح حضرت عیسیٰ جو ہے وہ لگتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم سمجھ لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم کے، حضور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ کو دیکھ لو، میری شکل و صورت، میری شباہت حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام سے سب سے زیادہ ملتی تھی۔ تو ظاہری بات ہے حضور ان کے بیٹے تھے، شکل و شباہت ملتی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ ابراہیم اور میرے میں کافی شباہت موجود ہے، ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھ کو دیکھ لو علیہ السلام۔ تو بہرحال جس آسمان پہ بھی حضور تشریف لے گئے، اس آسمان سے پوچھا گیا کہ کون، آگے سے جواب دیا جبریل۔ فرمایا ومن معک، تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے سے یہ سوال ہوا کہ آیا بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں جی بلایا گیا ہے۔ یہ الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا، ہر آسمان پہ جب دستک دی تو یہ پوچھا گیا کہ جبریل ہوں، ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آگے سے سوال یہ ہوا گا بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی بلایا گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے حضور کو یہ کیا شرف بخشا ہے، یہ کیا فضیلت بخشی ہے، یہ کیا مقام بخشا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا تو کوہ طور پہ، حضرت موسیٰ سے ملاقات کے لیے بلایا تو کوہ طور پہ، دنیا ہی پہ۔ حضرت عیسیٰ کو بلایا تو اسی دنیا میں۔ حضرت ابراہیم کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہیں تو اسی زمین پہ، لیکن جب حضور سے ملاقات کا وقت آیا، حضور کو نشانیاں دکھانا چاہی تو اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں سے بھی اوپر اٹھا لیا۔ یہ حضور کا شرف ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ اور آج جدید دنیا میں انسان نے سوچا کہ ہمارا سفر اس دنیا میں نہیں، اس دنیا سے اوپر بھی ہم سفر کر سکتے ہیں، اور لوگ کوشش کر رہے ہیں، چاند تک پہنچے ہیں، مریخ تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ 14 صدیاں قبل اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھا دیا، حضور نے اپنے فرمان کے ذریعے سمجھا دیا کہ صرف زمین ہی کا نہیں، آسمانوں کا سفر بھی ہو سکتا ہے، اور حضور نے کر کے دکھا دیا۔ بہرحال یہ ہمارے لیے پیغام ہے، یہ انسان کے لیے ایک پیغام ہے کہ انسان جو ہے خلاؤں میں سفر کر سکتا ہے، اوپر جا سکتا ہے، خلاؤں کا سفر کر سکتا ہے۔ بہرحال جو قوم محنت کرتی ہے، جو قوم اس میں جد و جہد کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کو نوازتا بھی ہے، چاہے وہ کلمہ گو ہے، چاہے وہ کلمہ گو نہیں ہے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام 7ویں آسمان پہ حضور سے ملتے ہیں۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ 7ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ ملتے ہیں اور 6ٹھے پہ حضرت ابراہیم ملتے ہیں۔ بہرحال جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام 7ویں آسمان پہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس گھر کے ساتھ حضرت ابراہیم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، بیت معمور اس کو کہتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتہ اس کا طواف کرتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور جو فرشتہ ایک دفعہ اس کا، یہ روایت ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، جو فرشتہ ایک دفعہ اس کا طواف کر لیتا ہے، زندگی بھر قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اور اس کے بعد حضور نے ریفرنس کے طور پر سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے کتنے لشکر ہیں یہ تیرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تیرے رب کے کتنے لشکر ہیں تیرے رب کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ فرشتوں کی تعداد کیا ہے کہ ایک فرشتہ اس گھر کا طواف کر لیتا ہے
قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، تو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس تعداد کے اندر فرشتوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ بہرحال وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف فرما تھے۔ یہ مختصر طور پر حضور کا سفر تھا 7 آسمانوں کا۔ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا کہ حضور کو اللہ رب العزت نے وہاں کیا کیا نشانیاں دکھائیں اور اس میں ہمارے لیے عبرت کیا ہے۔ بہرحال 1-2 چیز بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی کل میں لیکچر بھی لے رہا تھا تو میں یہی چیز سمجھا رہا تھا اپنے طلباء کو کہ دیکھیں، حضور کا معراج، حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، صحابہ کا مقام، یہ تینوں چیزیں آپس میں بڑا تعلق رکھتی ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے گن گاتے ہیں، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے حضور کو اس وقت تسلیم کیا تھا کہ جس وقت تسلیم کرنے کا کوئی بھی جواز موجود نہیں تھا۔ وہی آسمانوں سے زمین پر اپنے انبیاء پر اللہ رب العزت اتارتا ہے۔ اللہ کے انبیاء کی ماننے والوں نے، ان کے ساتھیوں نے اس کی تصدیق کی، ایمان رکھا۔ پل بھر میں، لمحہ بھر میں آسمان سے نیچے پیغام آنا، یہ وہی کہلواتا ہے۔ آج کے دور کا انسان تصور کر سکتا ہے تھوڑا بہت کہ ایک کلک پہ دنیا کے ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے تک پیغام پہنچ جاتا ہے ودن سیکنڈ۔ لیکن جس دور میں صحابہ کرام نے حضور کو مانا تھا، اس دور کا انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی جلدی ایک پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس دور میں جنہوں نے حضور کو مانا تھا، جنہوں نے حضور کی تصدیق کی تھی، کیا ان کا ایمان کم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ان صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کے ایمان کو کس لیے اللہ نے معیار قرار دیا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کے بلا چوں چرا حضور کی تصدیق کر دی، اور اولین تصدیق کرنے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تھے کہ جن کے پاس اس طرح کی کوئی مثالیں موجود نہیں تھی۔ اور دوسری بات، یہ معراج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ایمان کی ایک بہت بڑی گواہی ہے، ان کی تصدیق ایک بہت بڑی گواہی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب حضور کو یہ معراج نصیب ہوئی، الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا، حضور کو جب یہ معراج نصیب ہوئی اس وقت حضور کو مکہ مکرمہ کے اندر ستایا جاتا تھا، حضور کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ کون ہے یتیم جو اٹھ کر دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو اللہ نے اپنا پیغمبر منتخب کیا ہے، آسمان سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حضور کا ٹھٹھا اڑایا جاتا تھا۔ حضور معراج سے واپس تشریف لائے ام ہانی کے گھر۔ ام ہانی کو جب خبر دی کہ اللہ نے مجھ کو معراج کروائی ہے، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آسمانوں کی سیر کروائی ہے، ام ہانی جو حضور کی چچا زاد بہن تھی، عمر میں بہت بڑی تھی، کہنے لگی حضور امت کو بھی بتائیں گے، باہر جا کر قوم کو بھی بتائیں گے؟ فرمایا ضرور بتاؤں گا۔ حضور وہاں سے نکلنے لگے، پیچھے سے حضور کا کپڑا پکڑ لیا، یہاں تک کہ روایات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا پیٹ مبارک جو ہے وہ اس سے کپڑا ہٹ گیا، کھینچا حضور کو، حضور خدا را یہ بات باہر نہ جا کر بتائیے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ تکلیف دیں گے، کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں ضرور بیان کروں گا۔ حضور باہر نکلے قوم کے پاس، جا کر اس واقعے کو بیان کیا، مذاق شروع ہو گیا۔ بھاگے بھاگے جن میں سر فہرست ابو جہل ہے، جا کر صدیق اکبر کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابھی تک دنیا ان کو ابو بکر کے نام سے جانتی تھی، صدیق کے نام سے نہیں جانتی تھی۔ جا کر کہتے ہیں ابو بکر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا ہے، تسلیم کر لو گے؟ کہا ایک ادنا سادنا شخص جس کے اندر تھوڑی بہت عقل ہے وہ تسلیم نہیں کرے گا۔ 40 راتوں کا سفر ہے مکہ مکرمہ سے فلسطین تک کا، وہاں سے آسمانوں تک کا، ایک ادنا شخص بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ میں تو قوم کا پھر بھی دانا شخص ہوں، عقل مند شخص ہوں، میں کیسے تسلیم کر لوں گا؟ بادشاہ سینہ پھیلا کر کہتا ہے
تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ قربان جاؤں صدیق کی صداقت پہ، ان کے ایمان پہ۔ کہنے لگے اگر حضور نے اس بات کا اعلان کیا ہے، اگر حضور نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے تو آمنا و صدقنا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ حضور نے سچ فرمایا۔ اس روز حضور نے فرمایا ابو بکر تم صدیق ہو۔ یہ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حضور کی نبوت کو تسلیم کیا تھا۔ یہ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حضور کے معراج کی تصدیق کی تھی۔ حضور نے ان کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس معراج کے واقعے کے بعد بہت سارے مسلمان مرتد بھی ہوئے تھے۔ مرتد ہو گئے تھے اس لیے کہ آج تک ہم تصدیق کرتے چلے آئے ہیں، ہم نے مان لیا کہ انہوں نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی تصدیق اب کون کرے گا؟ ہم اس کو کیسے دفاع کریں گے؟ اس کا ڈیفینڈ کیسے کریں؟ کئی ایک لوگ مرتد ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد۔ قربان جاؤں ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہ کہ جنہوں نے کہا کہ آمنا و صدقنا، حضور نے فرما دیا تو حق ہے، سچ ہے۔ دلیل کیا دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کو؟ کیا دلیل دی؟ ابو جہل کو، اور فرمایا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس کو تم بتنگر بنا رہے ہو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں اس سے بڑی بات پر بھی ایمان لا چکا ہوں کہ حضور نے دعویٰ کیا کہ ایک لمحے میں آسمان سے میرے پاس پیغام پہنچ سکتا ہے، تو میں تو اس کو بھی مان چکا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تھا سفر معراج حضور کا۔ اللہ نے حضور کو شرف عطا فرمایا تھا، اللہ نے حضور کو مقام عطا فرمایا تھا۔ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ حضور کو جو نشانیاں دکھائی گئیں اور اس میں ہمارے لیے عبرت کیا ہے، یہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔